بسم اللہ الرحمن الرحیم. دماغ حاضر ہے جی. قرآن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر جو سخت ترین الزام لگائے جاتے ہیں ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ فدق صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی اور وہ آپ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق بنتا تھا، تو وہ ان کو ان دونوں نے نہیں دیا اور انہوں نے اس کا صاف انکار کیا. ایک دعویٰ یہ ہے کہ یہ میراث تھی اور میراث ہونے کے ناطے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی بیٹی ہیں، حقیقی بیٹی ہیں، تو یہ میراث ان کا حق بنتا تھا، لہذا ان کو یہ میراث ملنا چاہیے تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اور پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کا انکار کرنا، یہ در حقیقت ان کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے اور قرآن کی آیت کا انکار ہے. اس لیے کہ قرآن میں تفصیل سے میراث کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور ان میں یہ حکم بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کی بیٹیاں موجود ہوں تو اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، اور باقی جو ہے وہ عصبہ میں یا جو دوسرے وارث ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو ثلثان ملتا ہے وغیرہ. یہ قرآن نے یہ اس سے تفصیل سے بیان کیے ہیں. اور قرآن نے جو حصے بیان کیے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس لفظ سے یہ حصے بیان کیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ حکم جس طرح امت کے لیے ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بزعم ان کے یہ حکم ہے. تو جب آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے تو میراث کے احکام آپ پر بھی لاگو ہوں گے، لہذا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ مورث ہوں گے، اور جو آپ کی صلبی اولاد ہے یا دوسرے ایسے رشتہ دار ہیں جو ذوی الفروض بن سکتے ہیں تو وہ آپ کے وارث ہوں گے، تو لہذا ان کی میراث ان کو ملنی چاہیے. ایک دعویٰ ان کا یہ ہے، اور اس دعوے پر دلیل کے طور پر ایک تو قرآن کی یہی آیت میراث پیش کرتے ہیں، اور دوسرا اس کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو بھی پیش کرتے ہیں. اس کو پیش کرتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو بھی پیش کرتے ہیں کہ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام جو بیٹا مانگ رہے ہیں وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ ان کو اپنے مال کا بھی وارث بنانا چاہتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مال کا اور ان کے خاندان کے مال کا بھی وارث بنانا چاہتے ہیں. اور تیسری دلیل جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا مسئلہ اس کو پیش کرتے ہیں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، وَوَرِثَ سلیمان داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام وارث بنے کس کے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے. یہ تین آیتیں ہیں جن کو یہ اپنے مسلک کے استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو فدق کے بارے میں ایک دعویٰ ان کا یہ ہے. دوسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حق میں وصیت فرمائی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حق میں وصیت فرمائی تھی کہ میری وفات کے بعد فدق جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے جائے. لیکن جب وہ اپنی اس وصیت کا مطالبہ کرنے گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تو انہوں نے گواہ مانگے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دو گواہ پیش کر دیے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسری حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ. یہ دو گواہ جب پیش کر دیے تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جرح کر دی. جب جرح کر دی تو یہ کہا کہ ام ایمن تو خاتون ہے، یہ تو عورت ہیں،
تو دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام بنتی ہے، نہ یہ کہ ایک عورت خود گواہی دے سکتی ہے۔ تو لہذا ان کی اس گواہی کو یہ کہہ کر کہ ام ایمن چونکہ عورت ہیں اور اکیلی ہیں، تو لہذا ان کی گواہی کو میں قبول نہیں کروں گا اور اس وصیت کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ یہ دونوں دعوے سمجھ میں آ گئے۔ ان دونوں دعووں کے بعد انہوں نے ایک ذہن بنا دیا، اور وہ ذہن یہ بنایا کہ حدیثوں میں اور سنیوں کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، من اغضبها اغضبنی، جو ان کا غصہ دلائے گا تو وہ مجھے غصہ دلائے گا، جو ان کو غصہ دلائے گا تو وہ مجھے غصہ دلائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ تو لہذا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ناراض کرنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے الیاذ باللہ کفر کا ذریعہ ہے، تو لہذا وہ مسلمان نہیں رہے۔ یہ ہے ان کے دعوے اور ان کے دلائل۔ اور پھر حضرت فاطمہ واقعی ناراض ہو گئی تھی یا نہیں، تو اس پر وہ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں حجرت ہو کے الفاظ آتے ہیں، کہ وہ حجرت ہو کے الفاظ بھی آتے ہیں اور غضبت کے الفاظ بھی آتے ہیں، دونوں الفاظ آتے ہیں اور صحیح روایت میں موجود ہیں کہ وہ غصہ ہو گئی اور یہ کہ انہوں نے تعلق چھوڑ دیا۔ یہ باتیں ساری سمجھ میں آ گئی، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ان کا دعویٰ اور ان کے دلائل، اور دلائل کے بعد جو انہوں نے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ارتداد کا، ان کے مرتد ہونے کا، کافر ہونے کا جو نتیجہ نکالنا تھا وہ نکال دیا۔ یہ سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ بات سمجھو کہ مسلمانوں کو جو کافروں سے مال حاصل ہوتا ہے وہ عموماً 4 طرح کا مال ہوتا ہے۔ کتنے طریقے سے ہوتا ہے؟ 4۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ مسلمان جہاد کرتے ہیں اور ان کے گھوڑے آگے بڑھتے ہیں، وہ خود آگے بڑھتے ہیں، تلواریں استعمال ہوتی ہیں، اس کے بدلے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وغیرہ۔ تو یہاں پر غنیمتم سے یہ اسی غنیمت سے ماخوذ ہے۔ اس مال کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ الگ کر کے اس کو تو بیت المال کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، اور باقی 4 حصے جو بچ جاتے ہیں وہ مسلمانوں میں، یعنی ان مجاہدین میں جو جہاد میں شریک ہوئے ہیں، تو پھر اعلیٰ اختلاف روایات الائمہ، یعنی ائمہ کا جو آپس میں اختلاف مذہب ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے احناف کا مذہب اس میں یہ ہے کہ جو سوار ہے اس کو ڈبل حصہ ملے گا اور جو پیادہ ہے اس کو سنگل حصہ ملے گا، اور باقی ائمہ کے نزدیک جو سوار ہے اس کو 3 حصے ملیں گے اور جو پیادہ ہوگا اس کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ تو غنیمت کا حکم ہے۔ دوسرا ہے مال فے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن سبیل الی آخرہ۔ یہاں پر مال فے کا بیان ہے۔ مال فے اس کو کہتے ہیں کہ جس میں صحابہ مجاہدین کو جہاد نہ کرنا پڑے، کافروں پر پہلے ہی روک پڑ جائے اور وہ ہینڈز اپ ہو جائیں اور اس طرح ان کی کوئی صلح وغیرہ کی صورت بن جائے، تو اس صورت میں ان کا جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اس مال فے میں مجاہدین کا کوئی حق نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، یعنی بیت المال میں جمع ہوگا، اور پھر یہ آگے جو مصارف آ رہے ہیں ان مصارف میں اس کو خرچ کیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ اس کے مصارف۔ یہ بھی سمجھ میں آگئی۔ اور تیسری صورت جزیہ کی ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو کہتے ہو کہ بھئی یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ قبول کرو ورنہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ اپنے اوپر کچھ ٹیکس مان لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزیہ۔
یہ جزیہ جو ہے یہ بھی مجاہدین کا کوئی حق نہیں، یہ کہاں جاتا ہے؟ بیت المال میں، اور وہاں سے مسلمانوں کی ضروریات میں خرچ ہوتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ کو لشکر کشی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ویسے ہی انہوں نے صلح کر دی اور صلح کے طور پر اپنے اوپر کچھ ٹیکس وغیرہ رکھ دیا، جس طرح کہ نجران یا دوسرے علاقوں کے کافروں نے کیا تھا۔ تو یہ مال جو آتا ہے یہ بطور صلح کے آتا ہے، اس کا اور جزیہ کا تقریباً ایک ہی مصرف ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں۔ یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں کہ جن 4 صورتوں میں کافروں سے مسلمانوں کو مال ملتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس میں بھی کوئی ابہام کی بات نہیں۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ مال فے کا ہے، نہ مال غنیمت کا مسئلہ ہے، اور نہ جزیہ کا مسئلہ ہے، اور نہ مال صلح کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر جو بحث ہو رہی ہے وہ کس سے ہو رہی ہے؟ مال فے سے۔ ایک اور صورت ہے، اس کو بھی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے اور اس مسئلے کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے، وہ ہے صفی۔ وہ کیا ہے؟ صفی۔ صفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث صفایا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صفایا تھے؟ 3۔ تو صفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جب مال غنیمت یا مال فے جو بھی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھی اس میں پسند ہو وہ آپ پہلے سے اپنے لیے لینا، چاہے وہ گھوڑا ہو، تلوار ہو، زمین ہو، باغ ہو، کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو لے سکیں۔ اس کو صفی کا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، اب جب یہ اصطلاحات سمجھ میں آ گئی تو اب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مال چھوڑیں وہ میراث ہے یا نہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ میراث نہیں ہے۔ کیوں میراث نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی جو بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم کون ہیں؟ انبیاء کی جماعت کے لوگ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ انبیاء کی جماعت کے لوگ ہیں، لہذا ہم نہ تو خود کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں۔ جو ہم چھوڑ دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ یہی روایت کس سے مروی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، صحیح بخاری میں، جس کو میں آگے ذکر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ یہ روایت دوسرے حضرات سے بھی مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور دوسرے حضرات سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے، بلکہ میں آپ کو ترمذی کی روایت پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 1608، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاءت فاطمة الى ابی بکر فقالت من يرثك؟ قال اهلي وولدي۔ قالت فما لي لا ارث ابي؟ فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ کیا فرماتے تھے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ تو کیا مطلب کہ جو کچھ ہم چھوڑیں گے وہ کیا ہوگا؟ صدقہ۔ آگے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُولُ، ہاں میں اس کا خرچہ برداشت کروں گا جس کا خرچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے۔ وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ، اور میں خرچ کروں گا اس پر کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، یعنی اسی میں سے فدق اور خیبر اور بنو نذیر کے اموال میں سے۔ آگے امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وفی الباب، اس باب میں یعنی اسی فدق کے متعلق حدیثیں کس کس سے مروی ہیں؟ کہتے ہیں وفی الباب عن عمر وطلحة والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشہ۔ کن سے مروی ہیں؟ حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سب سے مروی ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گئی۔ اور تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جب اس کو نقل کیا ہے تو انہوں نے اس کے راویوں میں
حضرت حذیفہ ابن الیمان، کس کا نام دیا ہے؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت علی کا، اور حضرت عباس کا، کہ وہ بھی اس کے راویوں میں سے ہیں۔ فدق کی حدیث کے راویوں میں سے کون ہیں؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان بھی ہیں، اور حضرت علی ابن ابی طالب بھی ہیں، اور حضرت عباس بھی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس کے راوی ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ابو داؤد یہ بخاری کے ایک اور حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حدثنا اسحاق بن محمد بن اسحاق الفروی قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر ذي ذكرا من حديثه ذلك، یعنی یہی فدق کے متعلق حضرت مالک ابن اوس ابن حرسان کی حدیث میرے سامنے بیان کی، تو جب وہ حدیث بیان کی تو کہتے ہیں کہ فانطلقت، میں ان کے پاس چلا گیا، حتی ادخل علی مالک ابن اوس، یہاں تک کہ مالک ابن اوس کے پاس میں پہنچ گیا، فسألته عن ذلك الحدیث، تو میں نے اس حدیث کے بارے میں ان سے پوچھا، فقال مالک بینما انا جالس فی اہلی، اب مالک ابن اوس خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، حین متاع النہار، جبکہ زوال کا وقت تھا، اذا رسول عمر ابن الخطاب یأتینی، اتنے میں کون آیا میرے پاس؟ عمر ابن الخطاب کا قاصد میرے پاس آیا، فقال اجب امیر المؤمنین، تو اس قاصد نے آ کر کہا کہ امیر المؤمنین کو جواب دو، یعنی وہ آپ کو اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ فانطلقت معه حتى ادخل على عمر فاذا هو جالس على رمال سریر، کہ وہ ایک خالی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، یا اس کی چٹائی پر یا چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، لیس بینہ و بینہ فراش، یعنی بالکل ننگی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی فرش وغیرہ اس پر بچھا ہوا نہیں تھا، متکئون علی وسارۃ من ادم، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے چمڑے سے بنے ہوئے ایک تکیہ کے ساتھ، فسلمت علیہ ثم جلست، فقال یا مال، یا مال یہ ترخیم کے طور پر ہے، یعنی یا مالک، انه قدم علینا من قومک اہل ابیات وقد امرت فیہم برسح فاقبضه فاقسمه بینہم، یعنی تمہارے قوم کے کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کے بارے میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے، یعنی ان کو کچھ مال دینا چاہتا ہوں، وہ آپ ان میں تقسیم کر دو۔ فقلت یا امیر المؤمنین لو امرت به غیری، تو کہتے ہیں میں نے درخواست کی کہ اگر یہ حکم آپ کسی اور کو دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ خیر بہرحال یہ اس کا تو چونکہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو میں اگلے صرف عبارت ہی پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں قال فاقبضه ایها المرء فبینا انا جالس عنده اتاه حاجبه یرفع، یرفع کون ہے؟ حضرت عمر کے دربان ہیں۔ کہتے ہیں اتنے میں یہ آئے، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبیر وسعد بن ابی وقاص یستأذنون، یعنی کیا ان کو اجازت ہے اندر آنے کی؟ قال نعم، تو یہ بھی آئے، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، اتنے میں کون آئے بعد میں؟ حضرت علی اور حضرت عباس آئے، قال نعم فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا، وہ دونوں بھی آئے اور بیٹھے، فقال عباس، بات کس نے شروع کی؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، یا امیر المؤمنین اقض بینی و بین هذا وهما يختصمان فيما افاء الله على رسوله من مال بني النذیر، وہ مالفے کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، فقال الرهط، تو یعنی حضرت عباس نے کیا ہمارے درمیان میں فیصلہ کیجیے، کس کے درمیان میں؟ میرے اور علی کے درمیان میں، فقال الرهط، تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے عثمان اور ان کے ساتھی، انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ان کے درمیان میں فیصلہ کیجیے اور ایک دوسرے سے آزاد کیجیے، یا امیر المؤمنین اقض بینہما وآرح احدہما من الآخر، فقال عمر تائیدکم انشدکم باللہ، تائیدکم یہ پیار کا جملہ ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ تمہاری ناک کھا کا دودھ وغیرہ، اس کا مفہوم اس طرح کا بنتا ہے۔ تو خیر حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، یعنی سچ بولنا جو میں پوچھ رہا ہوں آگے، الذی
بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، وہ کیا ہے وہ صدقہ ہے۔ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مراد دیا ہے؟ خود اپنے آپ کو مراد دیا ہے۔ قال الرہط قد قال ذلك، تو جو حضرت عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ان چاروں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم جو میراث چھوڑتے ہیں ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ صدقہ ہوتی ہے۔ فاقبل عمر علی علی وعباس، اب عمر کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ علی اور عباس کی طرف۔ فقال، اور یہ کہا کہ انشدکما باللہ هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذلك، میں تم دونوں کو بھی اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ قال قد قال ذلك، تو ان دونوں نے بھی کیا کہا کہ آپ نے، تو اس کے راوی کون ہو گئے؟ عباس اور علی، ان دونوں نے اس روایت کی تائید کر دی کہ مال فے جو ہے وہ کسی کو میراث میں نہیں مل سکتی۔ تو راویوں میں سے کون کون آ گئے؟ حضرت علی اور عباس بھی آ گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بات تو روایت کی ہو گئی۔ اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو پیش کرتے ہیں قرآن، تم پیش کرتے ہو حدیث، اور حدیث بھی خبر واحد، حدیث کیا ہے؟ خبر واحد، متواتر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی قسمیں بننا متواتر اور غیر متواتر کے اعتبار سے یہ ان صحابہ کے لیے نہیں جنہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کو براہ راست سنا ہے ان کے لیے قرآن اور سنت دونوں سیم ہیں۔ جس طرح قرآن کی آیت کا انکار ان کے لیے کفر ہے، اسی طرح اس طرح کی حدیث جو خود انہوں نے اپنے کان سے سنی ہو اس کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو لہذا ان کے لیے یہ دونوں بالکل سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تواتر اور غیر تواتر یا خبر واحد اور مشہور وغیرہ کے اعتبار سے جو تقسیم ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے حدیث کو براہ راست نہیں سنا۔ یہ اصول سمجھ میں آ گیا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر ہم کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ نے اس کو روایت کیا، لیکن تمہارے ائمہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تمہارے ائمہ اس کے بارے میں خود کیا کہتے ہیں؟ یہ الاصول من الکافی کا حوالہ ہے کلینی کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17، کتاب فضل العلم، ان کی صحائف 4 میں سے ایک کتاب ہے، اور باب صفت العلم اس کا عنوان ہے۔ امام جعفر صادق کا قول بواسطہ ابو البختری کے یہ نقل کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث کیا نقل کر رہے ہیں؟ بقول ان کا یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلك ان الانبیاء لم یورثوا وفی نسخۃ لم یرثوا درہما ولا دینارا، یہ اس لیے کہ انبیاء جو ہیں وہ درہم اور دینار کو نہیں چھوڑتے، وہ درہم اور دینار کو نہیں چھوڑتے، یعنی اس میں کسی کو وارث نہیں بناتے۔ وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ، وہ میراث میں کیا چھوڑتے ہیں؟ اپنی احادیث میں سے کچھ حدیثوں کو چھوڑتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے ان حدیثوں میں سے کچھ لیا تو اس نے کیا وصول کیا؟ حظ وافر، یعنی وافر حصے کو وصول کر دیا۔ تو اب میراث کے بارے میں یہ ان کی کتاب ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں بطور حدیث کے، اس کو نقل کر رہے ہیں، اور امام جعفر صادق کا قول نقل کر رہے ہیں جو ان کے نزدیک ائمہ معصومین میں سے ہیں
کہ انبیاء درہم و دینار کا وارث کسی کو نہیں بناتے، بلکہ وہ کس چیز کو میراث میں چھوڑتے ہیں؟ وہ علم کو چھوڑتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اور یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ وہ اگر کہیں کہ جی درہم و دینار کو بھی میراث میں چھوڑا اور احادیث کو بھی میراث میں چھوڑا، تو ہم کہیں گے کہ جی آگے آپ لوگوں نے اپنی روایت میں وَإِنَّمَا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ انما کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن کی آیت انما ولیکم اللہ میں جب انما کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے ولایت کو علی کے ساتھ خاص کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ انما جو ہے یہ حصر کے لیے آتا ہے۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ حصر کے لیے آتا ہے۔ تو حصر کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے صرف یہی معنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس میں شامل ہو نہیں سکتے۔ جب کوئی اور معنی اس میں شامل ہو نہیں سکتے تو معلوم ہوا کہ انبیاء کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ تو ہو گئی ان کی حدیث اور ہماری حدیث ہے۔ اب رہی بات قرآن کی، کہ قرآن میں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے انہوں نے استدلال کیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی میراث سے استدلال کیا، تو سلیمان علیہ السلام کی میراث کے بارے میں بھی میں تمہیں انہی کا حوالہ دیتا ہوں، کہ خود ان کی اسی کتاب میں، یعنی الاصول من الکافی کتاب الحجہ، اور باب ان الائمۃ ورثوا علم النبی وعلم جمیع الانبیاء، یہ نام ہے باب کا نام کیا ہے؟ باب ان الائمۃ ورثوا علم النبی وعلم جمیع الانبیاء، الاصول من الکافی کتاب الحجہ، جلد نمبر 1 صفحہ 118، صفحہ 118۔ اس میں یہ کہتے ہیں عن المفضل ابن عمر، عن المفضل ابن عمر قال قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ یہی امام جعفر صادق کی کنیت ہے ان کے ہاں، کہ ان سلیمان ورث داود، سلیمان کس کے وارث ہوئے؟ داود کے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَرِثَ سُلَيْمَانَ، اور محمد کس کے وارث ہوئے؟ سلیمان کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیمان کی نبوت ملی تھی یا بادشاہی ملی تھی؟ جی نبوت ملی تھی، نہ بادشاہت تو نہیں ملی تھی۔ وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّدًا، اور ہم کس کے وارث ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آگے کہتے ہیں اچھا تو پھر کس چیز کے وارث ہوئے؟ آگے خود ہی وضاحت کرتے ہیں، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، تو آگے خود ہی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّا عِنْدَنَا عِلْمُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَتِبْيَانُ مَا فِي الْأَلْوَاحِ، ہمارے پاس کس چیز کا علم آ گیا؟ قرآن کا تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کس چیز کا علم آ گیا؟ تورات، انجیل، زبور، اور جو الواح یعنی جو دوسرے صحیفے دوسرے انبیاء پر نازل ہوئے، ان سب کا علم ہمارے پاس آ گیا۔ تو ذکر کس چیز کا کر رہے ہیں؟ علم کا کر رہے ہیں، تو یہاں میراث کہاں سے آگی؟ یہ سمجھ میں آ گیا؟ تو لہذا یہ تو خود ان کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو بشارت تھی کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ میراث کے ساتھ، تو پھر اس کو میراث کی حجت کے طور پر پیش کرنا یہ کیا ہوا؟ خود ان کے اپنی کتابوں کی مخالفت ہو گئی، اور ان کے اصول یعنی صحاح اربعہ کی مخالفت ہو گئی، یہ بات بھی غلط ہو گئی۔ اور باقی رہا یرثنی و یرث من آل یعقوب، یرثنی و یرث من آل یعقوب، تو یہاں تو استدلال کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے کیا لفظ ہے؟ وآل یعقوب۔ تو اب یہاں پر دو احتمال ہیں، ایک احتمال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جتنی میراث ہے اس کا وارث حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنایا جائے، اور یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 10 پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ جی تقریباً 10-11 بیٹے تھے نا۔ تو اب ان ساری اولاد کو محروم کر کے اس میراث کو محفوظ کر کے بعد میں جا کر یحییٰ علیہ السلام کو دینا، یہ انصاف ہے یا بے انصافی ہے؟
جی بے انصافی. جب یہ بے انصافی ہوئی اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن بَعْدِي، یعنی کہتا ہے کہ میں اپنے موادی سے دوسرے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میری میراث کے حقدار یحییٰ ہوں، جو اللہ مجھے بیٹا دے تو وہ اس کا حقدار ہو. تو زکریا علیہ السلام جیسے منصف نبی سے کیا اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو محروم کرنے کی نیت سے اللہ سے بیٹا مانگیں گے تاکہ میری دنیا ان کو ملے؟ اس کا تصور ان سے نہیں ہو سکتا، اس کا تصور ان سے نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے یہاں پر معلوم ہوا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ نہیں ہے؟ میراث کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شریعت اور نبوت کے ساتھ ہے، کہ چونکہ میرے دوسرے رشتہ دار جو ہیں وہ دیندار نہیں ہیں. وہ کیا نہیں ہیں؟ دیندار نہیں ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح دوسری آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی گئی تو جو شریعت مجھے ملی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد یہی رشتہ دار عیاشیوں میں آ کر یا مفادات میں آ کر اس میں تحریف کر دیں. ان کو یہ ڈر تھا. اسی وجہ سے آگے اللہ نے جو خوشخبری دی تو اس میں اس ڈر کا ازالہ کر دیا. اللہ نے اس ڈر کا ازالہ کر دیا. اور وہ کس طرح کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کیا پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو ایک ایسا بیٹا دیا ہے، ایسا وارث دیا ہے کہ اس کو 40 سال تک انتظار کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ ہم نے بچپن میں ہی اس کو پیغمبر بنا دیا. حکم سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ حکم نبوت، یعنی اللہ نے بچپن سے ان کو پیغمبر بنا دیا. تو بچپن سے ان کو پیغمبر بنانا یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تھا تاکہ وہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو. تو لہذا اس کا تو میراث کے ساتھ تعلق ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، یہ تو ہو گئی قرآن کی آیت. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر علامہ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے خلفائے راشدین، سیرت خلفائے راشدین، اس میں انہوں نے ایک حوالے دیا ہے ان کی کتاب کا، اور وہ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ کا. اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ کا، کہ جس طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فدق کو اس کے مصارف پر خرچ کیا، بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں نے بھی اسی مصرف پر اس کو خرچ کیا. یہ بات انہی کی کتاب شرح نہج البلاغہ سید علی نقی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 960، اور سیرت خلفائے راشدین جس سے میں نے بات کی ہے تو اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ 390، اس میں اس کا حوالہ ہے. عبارت کیا ہے؟ عبارت فارسی کی ہے. کہتے ہیں کہ ابو بکر غلہ وسود گرفتہ بقدر کفایت بأہل بیت علیہم السلام میداد وخلفاء بعد ازو ہم براں اسلوب رفتار نمودند. مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد کے سارے خلفاء میں کون آئے؟ حضرت علی آئے یا نہیں آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت سارے خلفاء جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ یہی فدق اور بنو نذیر اور خیبر کی جو آمدن ہوتی تھی تو اہل بیت کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا اس کو دے دیتے اور باقی ابن سبیل اور مساکین وغیرہ پر خرچ کر دیا کرتے. تو اگر یہ اتنا بڑا جرم تھا تو اس جرم میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے برابر کے شریک ہوئے. کون شریک ہوئے؟ حضرت ابوبکر کے برابر کے شریک ہوئے. تو پھر اگر حضرت ابوبکر اس جرم کی پاداش میں کافر بنتے ہیں تو علی کے ایمان کی کیا سرٹیفکیٹ؟ پھر تو دونوں برابر ہو گئے. اگر پب میں ایک آدمی جاتا ہے وہ شراب پیتا اس کو تم شرابی کو، اور دوسرا جائے شراب پی اور اس کو تم ولی کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی بقول تمہارے. ہم تو ان سب کو ان چیزوں سے پاک سمجھتے ہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی.
اب اذان بھی اور ٹائم کم ہو گیا، اصل باتیں تو ابھی رہتی ہیں۔ اچھا، اب ان کے چند اعتراضات۔ ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا کوئی وارث نہیں بنتا تو پھر ازواج مطہرات کو حجرے کیسے ملے، ان کو گھر کیسے ملے؟ یہ اعتراض ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم صرف و نحو سے بالکل بے بہرہ ہو، اس لیے کہ ان کو جو حجرے ملے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملے تھے یا آپ کی زندگی میں ملے تھے؟ تو زندگی میں آپ نے اگر کسی کو کوئی چیز دے دی تو اس کو میراث کہا جائے گا یا ہدیہ کہا جائے گا؟ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ نے بے شمار لوگوں کو نہیں دی ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں نہیں پڑا کہ ان کو کہا کہ گھوڑا دوڑا دو اور تیر پھینک دو، جہاں تک جائے تو غابہ یعنی اتنی زمین تمہیں مل جائے گی، اتنی زمین آپ نے کاٹ کر ان کو دے دی۔ اسی طرح اور کئی سارے صحابہ کرام کو اس طرح کی جاگیریں آپ نے دی۔ تو زندگی میں آپ نے اگر کسی کو کوئی چیز دے دی تو وہ ہدیے کے زمرے میں آتی ہے، وہ میراث اور وصیت کے زمرے میں نہیں آتی، پہلی بات۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی تم اپنے گھروں میں رہو۔ یہ نہیں کہا کہ فی بیوت النبی، نبی کے گھروں میں رہو، اس لیے کہ وہ تمہاری ملکیت ہے۔ کس کی ملکیت ہے؟ تمہاری ملکیت ہے۔ تو لہذا جب وہ ان کی ملکیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ ان کو دی دی تو اس کو میراث کے ساتھ جوڑنا یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے، یہ غلط ہے، یہ تاریخ کا حصہ نہیں اور یہ سچ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہی روایات میں جن میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو حجرے بنا کر دیے تھے، ان میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی حجرہ بنا کر ان کو دیا تھا، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے لیے بھی حجرہ بنا کر ان کو دیا تھا۔ تو کیا ان کے گھروں میں کسی نے میراث کا مطالبہ کیا ہے یا اس کو اس میں شامل کیا؟ تو جس طرح اس کو شامل نہیں کیا تو یہ بھی شامل نہیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ہاں، اور باقی رہی یہ روایت کہ تم کہتے ہو کہ من اغضبها، کیا کہتے ہو؟ من اغضبها، جس نے حضرت فاطمہ کو غصہ کرایا تو اس نے مجھے غصہ کرایا۔ تو یہاں احادیث کے الفاظ اغضبها کے ہیں یا غضبت کے ہیں؟ کس کے الفاظ ہیں؟ غضبت، اور غضبت کا مطلب کیا ہے؟ ان کا خود غصہ ہو جانا، ناراض ہو جانا، تو وہ تو اس حدیث میں آتا ہی نہیں۔ اسی طرح تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی وہاں پر موجود نہیں، تو پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو کہا کہ غاضبنی، وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے اور مسجد میں ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی غضب کا لفظ ہے، تو کیا حضرت علی کو بھی اس میں شامل کرو گے؟ تو لہٰذا اغضبها سے استدلال کرنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیہقی کی روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ انہو ثبت عن فاطمہ رضی اللہ عنہا انہا رضیت عن ابی بکر بعد ذلك، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ مروی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ علامہ روى البیہقی بسندہ عن الشعبی، امام بیہقی نے یہ روایت کس سے دی ہے؟ اپنی سند سے حضرت عامر شعبی رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ انہو قال لما مرضت فاطمہ اتاہا ابو بکر صدیق، جب حضرت فاطمہ بیمار ہو گئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، فاستأذن علیہا، اور اندر آنے کی اجازت چاہی، فقال علی یا فاطمہ هذا ابو بکر یستأذن علیک، کہ یہ ابو بکر دروازے پر ہیں اور آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ فقالت اتحب ان آذن له، حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ اس کو پسند کرتے ہو کہ میں اس کو اجازت دے دوں؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ فأذنت له فدخل علیہا یترضاها،
تو انہوں نے اجازت دی، وہ اندر آئے اور حضرت فاطمہ کو راضی کیا۔ فقال واللہ، آگے ذرا حضرت ابوبکر کا جملہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ما ترکت الدار والمال، میں نے اپنے گھر کو یعنی مکہ کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، والاہل، اپنے اہل کو یعنی گھر والوں کو چھوڑا، والعشیرت، اور اپنے خاندان کو چھوڑا، الا ابتغاء مرضات اللہ، کس کی رضا کے لیے، ومرضات رسولہ، اور کس کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے، ومرضاتکم اہل البیت، اور تم اہل بیت کی رضامندی کے لیے، یہ جملہ۔ ثم ترضاها حتی رضیت، اور پھر انہوں نے مسلسل ان کو راضی کیا یہاں تک کہ وہ راضی ہو۔ یہ بیہقی کی روایت ہے اور حضرت شعبی رحم اللہ کی روایت ہے۔ اس پر وہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ شعبی جو ہیں یہ کون ہیں، تابعین میں سے ہیں، تو لہذا یہ روایت مرسل ہے، حالانکہ بیہقی اور دوسرے لوگوں نے کہہ دیا کہ سندہ جید، ابن کثیر نے کہہ دیا کہ سندہ جید، اس کی سند بڑی مضبوط ہے، لیکن وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، شعبی کی روایت ہے اور شعبی تابعین میں سے ہیں، تو لہذا یہ مرسل ہے، اور جب مرسل ہے تو پھر اس کو تو معتبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کتاب ہے کتاب الجرح والتعدیل، امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کی۔ اس میں انہوں نے عامر شعبی کے حالات لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ عامر الشعبی وهو ابن شراحیل ابو عمرو کوفی رأى علی ابن ابی طالب، کیا لکھا ہے، رأى علی ابن ابی طالب، یعنی ان کی رؤیت حضرت علی کی ثابت ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رؤیت ثابت ہے، اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ وَرَوَى عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابو طالب کے دونوں بیٹوں سے ان کی روایت بھی ثابت ہے، حضرت علی کی رؤیت بھی ثابت ہے، تو ہم تو اول یہ کہیں گے کہ یہ براہ راست انہوں نے خود حضرت علی سے سنی ہے، اور اگر حضرت علی سے نہ بھی سنی ہو تو پھر ان کے بیٹوں سے سنی ہے، اور دونوں صورتوں میں یہ روایت کیا ہے، معتبر ہے۔ یہ اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 322، یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ یہ تو ہماری کتابوں میں ہے، یہ کس کی کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں۔ خود ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انہی کی کتاب محجاج السالکین کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس کے حوالے سے محجاج السالکین، اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کی معتبر کتابوں میں سے ہے، شیعہ امامیہ کی معتبر کتابوں میں سے۔ دو باتیں لکھی ہیں، ایک یہ لکھا ہے کہ شیعوں کا جو زیدیہ فرقہ ہے وہ اہل سنت کی طرح رائے رکھتا ہے اس فرق کے بارے میں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رضامندی وغیرہ کے بارے میں، اور امامیہ کی اس کتاب کا حوالہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان ابا بکر لما رأى ان فاطمة انقبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في امر فدق، کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ فاطمہ ان سے منقبض ہو گئی اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور فدق کے بارے میں کبھی دوبارہ بات بھی نہیں کی، کبر ذلك عنده، تو یہ بات ان پر بڑی بوجھل گزری، گراں گزری۔ فاراد استرضاءها، تو انہوں نے یہ چاہا کہ حضرت فاطمہ کو راضی کریں۔ فاتاها، وہ آئے ان کے پاس، فقال لها صدقتی یا ابنۃ رسول اللہ، تو نے ہی سچ کہا اے رسول اللہ کی بیٹی، فی مدعیت، جو کچھ تو نے دعویٰ کیا، ولکنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسمها، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اس کی کیا کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے۔ فیعطی الفقراء والمساکین وابن السبیل، اور وہ اس طرح تقسیم کرتے تھے کہ وہ فقیروں کو بھی دے دیتے، مسکینوں کو بھی دے دیتے، اور ابن السبیل کو بھی دے دیتے، بعد ان یؤتی منها قوتکم والصانعین بها، بعد اس کے کہ وہ آپ لوگوں کا خرچہ نکال دیتے اور جنہوں نے فدق میں مزدوری کی ہے، عمل کیا ہے، ان کا خرچہ نکال دیتے۔ فقالت
افعل فیہا کما کان ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل فیہا، تو حضرت فاطمہ نے کیا کہا کہ آپ بھی وہی کرو کہ جو میرے والد کیا کرتے تھے. فقال ذلك اللہ علی ان افعل فیہا ما کان یفعل ابوک، تو آپ نے کہا یعنی حضرت ابوبکر نے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی اس کا عہد دیتا ہوں، اس کے نام کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں وہی کروں گا جو آپ کے والد کرتے تھے. فقالت واللہ لتفعلن، فقال واللہ لافعلن، حضرت فاطمہ نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا کہ کیا تم وہی کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہی کروں گا. فقالت اللہم شہد، فرضیت بذالک واخذت العہد علی، تو وہ اس سے راضی ہو گئی، یہ کہہ گا کہ اے اللہ تو گواہ بن جا، اور انہوں نے ان سے وعدہ دیا. وکان ابو بکر یعطیہم فی منہا قوتہم ویقیم الباقی فیعطی الفقراء والمساکین وابن السبیل. یہ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ نمبر 545 میں یہ بحث. یہ بھی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب یہاں پر چند باتیں قابل توجہ ہیں، یہ تو اس کے متعلق بحث ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، تو قرآن نے آگے کیا کہا؟ فللہ وللرسول ولذی والیتامى والمساکین وابن السبیل، 6 مصرف بیان کی. تو گویا کہ قرآن نے خود مال فے کی تقسیم کر دی، قرآن نے خود مال فے کی تقسیم کر دی، کسی کو اختیار نہیں دیا، اپنے رسول کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کا کوئی مصرف بنائے اور اس میں خرچ کر دیں، خود اپنے طور پر تقسیم کر دی. اور تقسیم میں فقراء، مساکین، ابن سبیل کو بھی شمار کیا. کس کو شمار کیا؟ فقراء، مساکین، ابن سبیل کو بھی شمار کیا. تو اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مطالبے پر عمل کیا جاتا تو یہ ترک قرآن تھا یا عمل بالقرآن تھا؟ جی ترک قرآن تھا. تو ترک قرآن کسی کے لیے جائز ہے؟ باقی رہی یہ بات کہ پھر حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیوں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں حضرت فاطمہ کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو سکتا ہے کہ شروع میں حضرت فاطمہ کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو جب ان کو حدیث نہیں پہنچی، انہوں نے مطالبہ کیا، اور چونکہ ان کو ایک چیز کا یقین تھا کہ یہ چیز مجھے ملے گی، جب آگے سے حدیث سنائی گئی تو شروع میں ان کو تھوڑا ناگوار گزرا، لیکن بعد میں وہ راضی ہو گئی، اس لیے کہ حدیث کا ان کو پتہ چل گیا. تو لہٰذا ان کا مطالبہ کرنا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی شروع میں، لیکن بعد میں جب ان کو پہنچ گئی تو دستبردار ہو گئی، چنانچہ پھر بعد میں انہوں نے کبھی بھی اس کا مطالبہ نہیں کیا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اچھا پھر حضرت عائشہ نے کیوں کہا کہ فہجرت حتی ماتت، حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر کو چھوڑ دیا اور ناراض رہی یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ حضرت علی کے گھر کا مسئلہ تھا. کس کا مسئلہ تھا؟ حضرت علی کے گھر کا مسئلہ تھا، حضرت عائشہ کے گھر کا مسئلہ نہیں تھا. اور یہ مسئلہ حضرت علی کے گھر میں جا کے حل ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کو اس کی خبر نہ پہنچی ہو، یعنی اس رضامندی کی خبر ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پہنچی ہو. تو لہذا ان کو جو خبر نہیں پہنچی تو جو ان کو پہنچی تھی انہوں نے اس کو روایت کیا، اور دوسرے حضرات کو وہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس کو روایت کیا کہ وہ بعد میں راضی ہو گئی. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس میں میراث کے اصول کو نہیں اپنایا، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں میراث کے اصول کو نہیں اپنایا، تو کیا اس میراث سے محروم صرف فاطمہ ہو رہی تھی یا عائشہ اور حفصہ بھی محروم ہو رہی تھی؟ جی عائشہ اور حفصہ بھی محروم ہو رہی تھی نا. تو عائشہ ابوبکر کی بیٹی ہیں، حفصہ عمر کی بیٹی ہیں. تو حضرت ابوبکر اگر صرف فاطمہ کو محروم کرتے اور اپنی بیٹی کو اس میں سے حصہ دیتے یہ تو تھا ظلم، لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کو بھی حصہ نہیں دے رہے اور ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ کو بھی نہیں دے رہے، دونوں کو ایک ترازو میں رکھ رہے ہیں، تو یہ تو ظلم نہ ہوا، یہ تو انصاف ہوا. اسی طرح اگر حضرت عمر جو ہیں وہ حفصہ کو بھی نہیں دیتے اور فاطمہ کو بھی نہیں دیتے تو یہ کیا ہوا؟ انصاف ہوا، یہ ظلم نہ ہوا.
اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی محروم کرتے ہیں، اور دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہو سکتی ہے؟ اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ کتنی بات ہو گئی؟ 3۔ اچھا، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ اتنی ناراض ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر میرے جنازے میں شریک نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ بھی بکواس ہے۔ یہ کیا ہے؟ بکواس۔ یہ اس لیے بکواس ہے کہ خود تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے اور ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بہت زیادہ حیادار تھی۔ کیا تھی؟ بہت زیادہ حیادار تھی۔ تو انہوں نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں پڑھانا، میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ کوئی مرد دیکھے۔ تو یہ تو ان کی وصیت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ چنانچہ باقاعدہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا شکوہ کیا گیا تو انہوں نے یہی وصیت سامنے رکھ کر عذر کیا کہ چونکہ فاطمہ کی اپنی وصیت دی تھی اس لیے میں نے اس پر عمل کیا۔ ایک بار، اور دوسری بات یہ کہ تمہاری کتاب فسوق خطاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا اور وہ آئے اور جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھا، تو یہ بھی، تو لہٰذا یہ تو غلط ہے۔ یہ تو ان کی حیا کی وجہ سے اگر پتہ نہیں چلا، اور اگر پتہ چلا جیسے کہ تم کہتے ہو تو تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے خود جنازہ پڑھا ہے، تو لہٰذا اس کو تو حجت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پھر باقی رہی بات وصیت کی کہ انہوں نے وصیت بھی کی تھی، یعنی وصیت کے گواہ کے طور پر آ کر ان کو پیش کیا تھا کہ کیا کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی وصیت کی ہے میرے لیے، اور گواہ میں کس کو پیش کیا؟ حضرت علی کو اور ام ایمن کو۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہہ دیتے کہ میں تمہارے گواہوں کو معتبر نہیں سمجھتا لہذا میں تمہیں میراث نہیں دیتا، یہ تو تھا ظلم۔ لیکن اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں ایک حدیث کو پیش کر دیں کہ ایک عورت کی ایک گواہی نہیں ہوتی بلکہ دو عورتوں کی مل کر ایک گواہی بنتی ہے، اگر وہ قرآن اور سنت کو مقابلے میں پیش کر دیتے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوئے نہ کہ باغی ہوئے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ وصیت اور میراث ان دونوں میں تعارض ہے۔ ان میں کیا ہے؟ تعارض۔ ایک طرف شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ وارث تھی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کے لیے وصیت کی تھی، تو جب وصیت کی تھی تو پھر میراث کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ وارث تھی تو پھر وصیت کی کیا ضرورت تھی؟ جو چیز ان کو میراث میں ویسے ملنی تھی تو اس کو وصیت کی ضرورت ہی نہیں تھی اس چیز کی، اور جب ایک دفعہ وصیت کر دی تو پھر ان کا میراث کا مطالبہ غلط تھا۔ تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ یہ خود آپس میں دوسرے کے معارض ہیں، تو لہٰذا ان میں سے کم ایک فیصلے کی تو پہلے تصدیق کرو کہ کون سی ہے۔ پھر جب ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں جب وہ خود خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کیوں وارث نہیں بنایا، تو اس کے جواب میں وہ کئی باتیں کہتے ہیں۔ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کے طلبگار نہیں تھے، تو جب دنیا کے طلبگار نہیں تھے پھر گواہ بن کر کیوں گئے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کیوں گئے؟ وہاں جا کر کیوں مطالبہ کیا؟ حضرت عباس جو ان کے چچا تھے ان کے ساتھ لڑائی کیوں کی اور ان سے زبردستی اس کو قبضے میں کیوں دیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے طلبگار نہیں تھے۔ جب طلبگار نہیں تھے تو اس وقت پھر گواہ بننے کی اور مطالبہ کرنے کی اور مدعی بننے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ باتیں خود آپس میں ایک دوسرے کے معارض ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ فدق کا حصہ لینا یہ فرض تھا یا نہیں، فدق کا حصہ لینا اور اس کو وارثوں تک منتقل کرنا یہ فرض تھا یا نفل تھا۔ اگر یہ نفل تھا تو پھر بعد کے اماموں نے اس کو کیوں دیا، اور اگر یہ فرض تھا تو حضرت علی نے کیوں چھوڑا؟ بعد کے اماموں نے دیا۔ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب امیر بنے، جیسے کہ ہمارے ہاں ابو داؤد اور مشکات کی روایت کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے فدق کا حصہ جب ان اصل وارثوں کی طرف لوٹا دیا تو آگے ان کی روایت میں جعفر صادق کا نام آتا ہے کہ ان کے حوالے کیا، ان کو دے دیا، تو پھر بعد کے اماموں نے کیوں دیا؟
اور اگر یہ فرض نہیں تھا، نفل تھا، تو پھر انہوں نے کیوں لیا؟ اور اگر فرض تھا تو علی نے کیوں چھوڑ دیا؟ اگر وہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، تو ہم کہیں گے کہ اولاد کے لیے تو کیا نا، ان کی اولاد کو تو وہ چیز مل گئی۔ تو انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے کرتا ہے۔ تو چاہے اولاد کو ملے یا خود اس کو ملے، بات تو ایک ہی ہے۔ اس میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ دنیا دار نہیں ہے تو غلط ہو۔ تو لہٰذا یہ وصیت اور میراث خود ایک دوسرے کے معارض ہیں، اور پھر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا اور پیش کر دینا اور اس کو حضرت ابوبکر اور عمر اور ان کی تکفیر کا ذریعہ بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ خرافات ہیں، یہ تحریف ہے، اس کا اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ منتشر باتیں ہیں جو فلک کے بارے میں ہمارے سامنے۔ امید ہے کہ اب کوئی اعتراض رہا ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔